الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس وقت میں ایک ایسے مسئلے کے متعلق مختصر سی گفتگو کروں گا جس کی ضرورت ویسے تو ہر زمانے میں ہے، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں بار بار اس کی ضرورت سامنے آتی رہتی ہے۔ مسئلے کے بہت سارے پہلو ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں آئیں گی۔ اس وقت اختصار کے ساتھ وہ مسئلہ آئے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جواب: سحر، جادو کرنا، کروانا، جادو کیا گیا تو اس کا علاج اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل۔ ہم سے بھی بکثرت لوگ ملتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کو بتایا گیا تم کو سحر کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سحر نہیں ہوا ہے، تہمت ہے۔ کبھی یہ عاملوں کا کام کرنے، عمل کا کام کرنے والے عامل، وہ اپنی حالات سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہو۔ اب بہت تفصیل کے ساتھ اس وقت بات تو نہیں کر سکتے، لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے زبان میں، ہمارے معاشرے میں جو لفظ استعمال ہے وہ ہے سحر، اور قرآن کریم میں لفظ ہے سحر۔ سحر کے معنی جادو کرنا اور سحر کے معنی صبح سویرے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں سحری کھائی، سحر۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کئی معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ کسی لفظ کے کئی معنی ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سین ہے رے، یہ سحر بھی ہوتا ہے، سحر بھی ہوتا ہے، جیسے مہر اور مہر۔ بہرحال سحر کے معنی جادو کرنا، یہ لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ سحر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ حتیٰ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر جادوگری کا کام ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو باقاعدہ مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ توہم پرستی ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے۔ تو اب میں مختصر ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جادو سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، جادو کے نتیجے میں وہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو انسان عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک، قرآن کریم میں بھی جب جادو کا تذکرہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پہلے ہی پارے میں ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ پیدا کر کے رشتے توڑوا دیتے تھے، جس کا تو جادو کا اثر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کی پوری ٹیم فرعون نے لائی تھی، اور ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے اور سمجھ لگے کہ شاید اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے جواب میں فرمایا، تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو زمین پر ڈالو، یہ اس جادو کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ وہ ڈنڈا زمین پر ڈالا گیا، وہ ڈنڈا اصبحہ بن گیا، اور اس اژدہے نے وہ تمام وہ جادو کی رسیاں جو سانپوں کی شکل میں نظر آ رہی تھی، وہ ساری رسیاں کھائیں۔ اور آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ دیکھیں گے کبھی سوشل میڈیا پر بڑے بڑے اژدہے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جانوروں کو منہ میں نگل رہے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بس اسی طرح سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کیا گیا، اور اس جادو کے اثرات پر آپ پر آئے، اور حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ لہذا جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ جادو ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور جیسا جادو کیا جائے گا ویسے اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کلاس فیلو میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے جادو بہت بڑے پیمانے پر سیکھا ہوا تھا، اور وہ اسی علاقے کے تھے جہاں جادوگری بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی
ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش. تو بنگلہ دیش کے لڑکے ہمارے ساتھ تھے، وہ جادو کے واقعات عجیب عجیب سناتے تھے. ان میں سے کوئی جادو کرنا بھی جانتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے وہ کہ جادو کا میں رہنا جو ہے یہ بہت برا عمل ہے. یہ خیر، تو لہذا یہ غلط فہمی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ جادو کچھ نہیں ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف کوئی اور ہے، اور کسی کے پاس گئے، اس نے کہا تم کو بڑا خطرناک جادو کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو جادو نہیں ہوتا ہے، سحر نہیں ہوتا ہے، تکلیف کچھ اور ہے. لیکن بولنے والا ٹریس نہیں کر پاتا ہے، وہ ڈائگنوز نہیں کر پاتا ہے. وہ کہتا ہے چشے تم کیا تھا کرے، تم کو بڑا زبر خطرناک جادو سے کھڑا کس پینسل سے، اور چشے تم تکرس، مطلب اس کو ڈرا دیتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ واقعی مجھے، اب یہ پوچھتا ہے مجھے کس نے کیا، تو کبھی وہ خامخواہ کسی کا نام بتائے گا اور کبھی وہ نام نہیں بتائے گا. اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اگر علاج کرنے والا بیماری ٹریس نہیں کر پا رہا ہے تو خامخواہ کسی کو وہم میں ڈالنا صحیح نہیں ہے. جرم ہے یہ کہ کسی کو کہا جائے تم کو جادو کر رکھا ہے، تم کسی لائق نہیں رہو گے، تم کو تو بٹھا کر کے رکھ دیں گے، اور حقیقت وہ نہیں ہوتی. اور اس میں یہ کرنے والا مجرم ہے جو یہ دھوکہ دے رہا ہے. نمبر 3 جو زیادہ بڑے پیمانے پر ہے وہ یہ کہ دشمنیاں ہوں اور دشمنیوں کے ذریعے سے دوسرے پہ جادو کرایا جائے. یہ سب سے خطرناک ہے، بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے جادو سیکھنے کی سخت ممانعت حدیث میں ہے. بہت ہی سخت وعید ہے، بہت ہی زیادہ سخت وعید ہے جادو سیکھنے والوں کے لیے. کیوں؟ جب آدمی سیکھ لیتا ہے، سیکھنے کے بعد اس جادو کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو گویا مان لیجئے یہ ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار آ گیا. اسی لیے ہمارے یہاں کتابوں میں باقاعدہ سوال آتا ہے کہ جادو سیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے. جادو سیکھنا حرام، ابھی کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی حرام ہے. اور سیکھنا حرام ہے تو کرنا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حرام ہے. لہذا جو لوگ جادو کرتے اور کراتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں، گناہ کبیرہ کا شکار ہیں، اور بعض حالاتوں کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جادوؤں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن قسموں میں آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تب آدمی جادو کر پاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک پڑھتے تھے بنگلہ دیش کے، تو ہم ان سے بار بار پوچھتے تھے جادو کی قسمیں بتاؤ، تو ہم معلومات کے لیے پوچھتے تھے یا تفریح کے لیے پوچھتے تھے، نئی نئی باتیں سنیں گے، ہم کو کرنا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ، اس نے کہا تھا جیسے دلی کی پارلیمنٹ، کہا تھا اس طرح کی بلڈنگ ہم جادو کے زور سے 3-4 منٹ پر نیچے گرا دیں گے. عجیب. پھر ساتھ میں کہنے لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ اس آدمی سے آدمی کافر ہو جاتا. اور ہم اپنے ایمان، تو ہم اسے پوچھتے تھے تم نے سیکھا کہاں یہ، وہ بتاتا تھا اپنی تفصیلات. اب اس میں حق صداقت کتنی ہے اور حقانیت کتنی ہے واللہ عالم، لیکن جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ اس نے یہ بھی کہا کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا ایک مٹی کا پتلا بنائیں گے، مٹی کا پتلا بنائیں گے، اور اس کے بعد ایک سوئی تیار کریں گے، اس پر کچھ پڑھیں گے اور اس کے سوئی لگائیں گے، اور وہاں اس آدمی کو تکلیف شروع ہو جائے گی. 40 دن میں 40 سوئیاں لگائیں گے، 40 دن میں وہ مر جائے گا. لیکن ساتھ میں کہتا تھا اس میں ایسی چیزیں بھی جس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ جادو کرنا اور جادو کروانا اور کسی کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا بدترین عمل ہے، بہت ہی سخت عمل ہے. یہ سمجھیے اسلام میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں یہی بڑا گناہ آتا ہے. اور ادھر سے کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق آدمی کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. جن گناہوں کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس دوسرے انسان کو تکلیف سے نکالنے کی تدبیر نہ ہو. جیسے خدا نہ خواستہ کسی نے شراب پی، یہ بدترین گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. اور اگر کسی انسان نے چوری کی تو یہ بدترین گناہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کا مال واپس نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا نقصان تو دوسرے کو پہنچا جا رہا ہے. تو جادو کا معاملہ بھی یہی ہے. اس لیے جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں اور دشمنیوں میں انتقام لیتے ہیں وہ سخت مجرم ہیں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر ان انسانوں کو دنیا میں ہی سخت سزائیں لگتی ہیں. ایسے عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں کرنے والے بھی اور کرانے والے بھی. اور کبھی کبھی وہ زبان پہ لاتے بھی ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ جو کیا وہی ہمارے ساتھ ہوا. خصوصاً وہ جو جادو کرتے ہیں، اور اس میں مختلف لوگ کون کون کس طرح سے کرتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں
کہ وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو. یہیں سے جادو کریں گے، یہیں سے جادو کریں گے، یہیں سے تعویذوں کے ذریعے سے انسان کو پریشانی میں مبتلا کریں گے. پھر کسی انسان کو اس کے بعد بھیجیں گے اتفاقاً ملاقات کرانے کے لیے. وہ مزاج پرسے گا، وہ کہے گا کیا بات ہے، کیسی تھے، کہا میں کچھ ہو، کہنے لگا میں آپ کو ایک آدمی بتاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا علاج کرے گا. اب یہ پہنچے گا اس کے پاس. یہ آدمی جب چیک کرے گا، ادھر سے اسی نے تعویذ کیے ہیں اس کو، اور یہ اس کے بعد پھر اس کا علاج کرے گا، لیکن ساتھ میں یہ کہے گا کہ اس کو بہت پیسہ لگے گا. تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے تعویذ کے عمل کو، تعویذ کے کام کو، جادو کے کام کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تکلیفیں پہنچائیں گے، اور اس میں بعض لوگ بہت بڑی بڑی رقمیں بھی کھینچتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی پایا گیا کہ صاحب جس بیچارے کو کوئی تکلیف ہے اس کے اور تکلیف کرا دی، خصوصاً اگر وہ مال والا ہوگا، اور تکلیف کرانے کے بعد پھر تاکہ اس سے پیسہ کھینچیں، اس کے بعد اس کو پریشانی سے نکالیں گے. اس میں عجیب عجیب دھوکے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ جادو کرنا اور کرانا بدترین عمل ہے. اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے سے پوچھیں گے جناب ہمیں تو کسی سے دشمنی ہے ہی نہیں، تو ہمیں کون کرے گا جادو؟ وہ کہے گا نہیں، کسی نے کیا ہے ضرور. کبھی وہ سچ ہوتا، کبھی جھوٹ ہوتا ہے. کبھی سچ ہوگا واقعتاً جادو ہوتا ہے، واقعتاً سحر کیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی اسے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ صاحب مجھے ڈائیگنوز نہیں اور آپ کو تکلیف کیا ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر کے لیے، جیسے ڈاکٹر کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ کو کیا تکلیف ہے. مولوی کے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں. جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور اسے مسئلہ معلوم نہ ہو، بہت مشکل ہے اس کی زبان پر رہ جائے جناب مجھے نہیں مسئلہ معلوم ہے، کیونکہ اس میں بھی جہالت کو ماننا ہوتا ہے، اور جہالت کا اعتراف کرنا کبھی کبھی مشکل لگتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میری شان اسے گڑ جائے گی، ٹھیک. لیکن جو فکر مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب مجھے نہیں مسئلہ معلوم. یہ کہنا مجھے مسئلہ معلوم نہیں علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور ڈاکٹر کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ کو بیماری کیا ہے، ٹھیک. اور جب بیماری نہیں پتہ چلتا تو وہ ویسے ہی دوائیاں لکھتا ہے تسلی کے لیے. اسی طرح سے جن عاملوں کے بعد جب لوگ جاتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے اس کو تکلیف کیا ہے، یا نظر ہے، یا جادو ہے، جسمانی تکلیف ہے، یا ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، یا ڈپریشن ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، بس وہ کہے تم کو ایسا جادو خطرناک کر رکھا ہے اور کچھ مت پوچھو کیا کر رکھا ہے. اس بیچ میں کچھ عجیب عجیب تگڑم بھی ہوتے ہیں. وہ تگڑم کیا ہوں گے؟ وہ کبھی سچائیاں ہوتی ہیں، کبھی تگڑم ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وہ کہیں سے مٹی اٹھا کر کے لائیں گے کہ دیکھو ابھی نکالا جادو، اور اس میں تازہ مٹی بھی ہوگی، اس میں بال ہوں گے، اس میں ناخن ہوں گے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو بس آدمی حیران ہوتا ہے یہ کہاں سے نکال کر کے لائے. اس میں ان عاملوں کے پاس کبھی کبھی جنات بھی ہوتے ہیں. ان جنات کا عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے مٹی اٹھا کر کے لائیں گے، اس مٹی کے اندر بال جمع رکھیں گے، بالکل یہ سامنے تمہارے. کہیں حقیقتیں بھی ہوتی ہیں. اس بیچ میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کو تمہارے رشتہ داروں نے جادو کر رکھا ہے، تمہارے رشتہ داروں. اب یہ رشتہ داروں کو شک کرنے لگے گا، شاید فلانے نے کیا ہوگا، شاید فلانے نے کیا ہوگا. پھر سوچتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میرا ان کے ساتھ کیا. تو ذہنوں میں بدگمانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ خاندانوں میں ٹکراؤ بھی ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ میرے پاس یہ مسئلہ آیا تھا جس میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی ہم نے رشتہ کہیں کیا تھا، اس رشتہ کرنے میں اس لڑکی والوں یا لڑکے والوں سے کسی پیر صاحب نے یا عامل نے کہا کہ یہ امنچن ستارہ رالر. اب وہ ستارہ نہیں معلوم وہ کہاں ملتا ہے ان کا. تو انہوں نے کہا ان کا ستارہ آپس میں نہیں ملے گا. تو آخری کیا تھا، بہرحال تو اس کے بعد پھر وہ گئے اس کے پاس اور اسے جا کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، یہاں تک کہ شاید مار پیٹ بھی ہوئی ہے کہ تو ہم کو بتاؤ یہ ستارہ کہاں لکھا ہوا ہے تمہارے یہاں، تم نے ہمارا رشتہ کٹوا دیا. اور کبھی کبھی یہ عاملوں کا کام کرنے والے ہم سے بھی پوچھتے ہیں. کیا پوچھنا ہے کہ جناب ہمیں کبھی بتانا ہوتا ہے، بتا سکتے ہیں یا نہیں. تو ہم پہلا سوال کرتے ہیں آپ کے پاس سورس کیا ہے. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب تم کو جادو کیا اور فلاں نے کیا، آپ کے پاس سورس کیا ہے. آپ کیسے کہیں گے صرف شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فلاں نے تم کو جادو کیا ہے. صرف شک کی بنیاد پر اندازہ لگا کر کے کسی کو تہمت لگانا صحیح نہیں ہے. ویسے اگر کوئی جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو وہ تو بدترین گناہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں جو جن کا کام ہی یہی ہے، اور اس کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچانا، اس کے ذریعے سے عداوتیں ظاہر کر، اس کے ذریعے سے پیسہ کھینچنا، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اس میں بعض لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہے، تکلیف کچھ اور ہوگی اور وہم ہوگا. جناب ہر وقت اسی وہم میں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، مجھے کسی نے کچھ کر دیا. ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتی ہے جسمانی تکلیف. چنانچہ ایک جادو کے کام کرنے والے سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، تو وہ ہو سکتا ہے شاید کسی درجے کے ماہر بھی ہوں گے لیکن کشمیر سے باہر.
تو انہوں نے کہا کہ اکثر عامی لوگ جب یہ کہتے ہیں تم پر جادو کیا گیا تو جھوٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ اسی فیلڈ کے ہیں، آپ بتاؤ. کہنے لگا اکثر وہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. آج طرح طرح کی بیماریاں ہیں، دماغی بیماریاں. ان دماغی بیماریوں میں پتہ چلتا نہیں ڈاکٹر کو کیا ہے، وہ دماغی بیماری ہوتی ہے. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو بس وہ کہتا ہے تم کو کسی نے جادو کیا، تم کو کسی نے کچھ کھلا دیا، تم کو کسی نے کچھ کیا، تم نے کسی کے. وہ سب وہمی باتیں ہوتی ہیں. اور سوا کبھی وہ دھاگے پڑھ کر کے دیں گے، کبھی وہ ناخن لٹکانے کو کہیں گے، کبھی کہیں گے مٹی کے اندر یہ چیز دفن کرو، کبھی کہیں گے دریا میں بہاؤ، کبھی کہتے ہیں بال نکال کو ان کو جلائیں. یہ طرح طرح کے تگڑے میں ہوتے ہیں، اور اصل ہوتی ہے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں دماغی امراض بہت زیادہ پھیل گئے ہیں. دماغی امراض پہلے زمانے میں جسمانی بیماریاں زیادہ، آج دماغی امراض بہت ہیں. اور دماغی امراض میں بظاہر کچھ نہیں ہے، اور ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. ان دماغی امراض کو ٹریس نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم کو کسی نے جادو کیا، تم کو کوئی نظر لگ گئی، اور وہ جو. لیکن جہاں حق اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم کو جادو کیا گیا مگر علاج نہیں کرتے. تو جب تم بول رہے ہو ایک جادو، تو علاج کر کے دکھاؤ، لیکن علاج نہیں کریں گے. تو اس پہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ صحیح نہیں کر پا رہے. اس سلسلے میں ہمارے لیے جو اس وقت میسیج کی بات ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، ہر کے لیے نمونہ. آپ علیہ السلام میں جادو کیا گیا، اس جادو کے اثرات بھی حضور پر ہوئے، وہ اثرات محسوس بھی ہوتے تھے. اور وہ جادو جو ہے وہ کنویں کے اندر دبایا گیا تھا، وہاں سے وہ نکالا گیا، اس میں آپ کے مبارک بال تھے، ان میں گانٹھیں لگائی گئی تھی. تو اسی جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی. سورہ فلق اور سورہ ناس. چنانچہ آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیتیں پڑھی اور ایک ایک گانٹھ کھول دی، تو وہ جادو کے اثرات ختم ہو گئے. ہمارے بے شمار اکابرین و بزرگ وہ یہ جو عمل بتاتے ہیں وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی خوب زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، تو جادو کے اثرات سے انسان محفوظ رہے گا، اور اگر اثرات ہوئے ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے پڑھنے کے طریقے اللہ اور اللہ کے نبی نے متعین نہیں کیے، وہ تو بعد کے بزرگوں نے اپنے تجربات سے مقدار طے کی ہے. جیسے جڑی بوٹیاں، جڑی بوٹیوں میں بیماریوں کا علاج ہے، لیکن کون سی جڑی بوٹی کتنی استعمال کریں گے، کتنی، تو جواب بھی وہ حکیموں نے تجربات کیے. اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کلام فرمایا اس کے اندر تاثیر ہے، اثر ہے، لیکن کس کلام کا اثر کتنی مرتبہ پڑھنے سے ہوگا یہ بعد کے انسانوں نے خود تجربات کیے. تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو، یا صبح اور شام جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں. آیت الکرسی بھی اس کے لیے بہت مفید ہے. آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے تلاوت کر کے پھر دونوں ہاتھوں میں دم کیا جائے اور پورے جسم میں پھیرا جائے. یہ حدیث میں بخاری میں بھی حدیث ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اخیر عمر میں بیماری کے عالم میں تھے تو اب حضور خود پڑھ نہیں پاتے تھے، تو میں پڑھتی تھی معوذتین، وہ 2 صورتیں جن 2 صورتوں کے ذریعے سے انسان کو ان مصیبتوں سے باہر نکالا جائے. تعویذ اسی سے ہے معوذ، اسی سے ہے عیاذہ، اسی سے ہے العیاذ باللہ، اسی سے ہے اعوذ باللہ. اعوذ، تعوذ، تعویذ یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ان تمام الفاظ کا روٹ ایک ہی ہے. اعوذ، عیاذ، تعویذ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استعاذۃ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان، یہ سب ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں. تو تعویذ کے معنی ہے ایسا عمل جس کے ذریعے سے انسان کو مصیبت سے باہر نکالا جائے، پریشانی سے باہر نکالا جائے. تعویذ یا کشمیری کہتے ہیں تعیذ، یہ تعیذ یہاں کا تلفظ ہے لیکن اصل میں ہے تعویذ. معوذتین، معوذات یہ لفظ آتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں خود پڑھا کرتی تھی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حضور کے دونوں ہاتھوں پر دم کیا میں نے، اور حضور کے دست مبارک کو وہ حضور کے جسم پر پھیرا. تو ثابت ہو. یہی وجہ ہے کہ سونے کے وقت کہا جاتا ہے کہ سونے کے وقت آپ آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، دونوں ہاتھوں میں دم کریں اور پورے جسم پر پھیریں. اور اللہ کے نبی ایسا کرتے بھی تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ جو ہی یہ کریں گے تو آپ کے بدن کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ٹھنڈ جیسی لگے گی. تو اس کے بعض حضرات نے کہا کہ اس کے اثرات آتے ہیں. اللہ کے کلام میں تاثیر کیا کیا ہے یہ مستقل ایک ریسرچ کا موضوع ہے.
بلکہ میں نے پہلے بھی پڑھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا، وہ جاپانی ڈاکٹر کا فوٹو دکھایا گیا کہ اس شخص نے زمزم پر ریسرچ کیا، اس شخص نے بسم اللہ پڑھے ہوئے پانی پر ریسرچ کیا اور بتایا کہ پانی کے اثرات کیا بدل گئے ہیں۔ وہ کوئی جاپانی ڈاکٹر تھا، میرے پاس اس کا وہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ خیر، اس سے تھوڑا بڑا عمل جو ہے وہ کون سا ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابرین بزرگوں نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کے بعد ہم تک جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، ان تمام بزرگوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو الگ نقل کیا ہے اور ایک ہی جگہ ان کو جمع کیا، اس کو کہتے ہیں منزل۔ اس منزل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس منزل میں عالم شریف بھی ہے، وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں جادو کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے ذریعے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان آیتوں کو نشان لگا کر کے پڑھایا جاتا تھا، اب وہ الگ چھپی ہوئی منزل کے نام سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کر کے پھر پانی پہ دم کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر انسان کو پینا چاہیے تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے بعض امام، بعض مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ کہ جی ہم جادو سیکھیں یا نہیں، تعویذوں کا کام سیکھیں یا نہیں، تو ان کو پہلے چیک کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، جنات کو باتیں بنا کر کے اپنے کام کرانے کے لیے؟ اگر یہ ساری نیتیں ہیں تو نیتیں بھی غلط ہیں، اور اس غرض کے لیے جادو سیکھنا، جنات کا کام سیکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی اس غرض سے سیکھنا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو مصیبتوں کو دور کروں گا، پریشان حال لوگوں کا علاج کروں گا، تو اس کو کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ آگے چل کر کے تم اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس کے ذریعے سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالو گے، اس کے ذریعے سے دولت جمع نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ جنات کا عمل جو ہے یہ بعض دفعہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا نہ سبجیکٹ ہے، نہ ہم اس فیلڈ کے آدمی ہیں، نہ ہم نے سنا، ہم تو شرعی تو ضابطے کے مطابق مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی صاحب نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگے جی جناب میں جنات کا عمل جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسی شکل بھی پیش آتی ہے کہ جنات کو قتل کیے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ میں نے کہا مثلا؟ کہنے لگا مثلا یہ کہ کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ جنات کے غلط تعلقات، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں وہ اسے بچے، لیکن وہ چھوڑتا نہیں اسے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو جنات کو قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اندر ساتھ میں وہم بھی ہو گیا کہ ایسا نہ ہو میں کہوں گا جائز ہے اور ادھر کے بعد وہاں آ کر کے ہم کو کہیں گے تم نے ہمارے مارنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اندر سے ڈر بھی لگا، لیکن بہرحال مسئلہ تو بتانا تھا، اس لیے مسئلے کی تحقیق کی، اور ہمارے بزرگوں میں دین اسلام مکمل ہے۔ چاہے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ میں ملا، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملا کہ جب کوئی چارے کار نہ ہو اور جنات کے شر سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو تو اس جنات کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اب وہ قتل کیسے کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، یہ وہی جانے، جنات کا کام کرنے والے، وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جادو کرنا اور کرانا سخت ترین جرم اور بدترین جرم ہے، کرنے والا بھی کرانے والا بھی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں۔ اکثر حالاتوں کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جو لوگ جادو کرتے رہتے ہیں، ادھر سے وہ کاٹتا رہتا ہے، یہ پھر کرتا رہتا ہے، وہ کاٹتا ہے، یہ سمجھے مستقل دشمنیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ مستقل دشمنیوں کا سلسلہ یہ اور زیادہ بدترین جرم ہے۔ جادو کے اثرات دور کرنے کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں، وہ جائز تدبیریں بھی ہیں، ناجائز تدبیریں بھی ہیں۔ جادو کے اثرات اور جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بعض شکلیں شرکیات کی بھی ہیں، اس میں شرک بھی ہوتا ہے، اور وہ شرک کے نتیجے میں جادو کا اثر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن شرک کرنے کا گناہ بھی ضرور ہوگا۔ اس میں بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں خالی شرک ہوتا ہے، اور بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں شرک نہیں ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر جادو کے اثرات ہو گئے ہوں تو اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ کا وہ کلام پڑھنا چاہیے جو کلام قرآن اور حدیث میں ہیں، یا کسی دیندار موحد، کسی ایسے جاننے والے سے جو غلط کام نہ کرائے، اس سے علاج کرانا چاہیے۔ لیکن ایسا انسان کی جو جائز و ناجائز کے حدود بھی میں فرق نہ کرتا ہو، حلال و حرام کی بھی تمیز نہ کرتا ہو، شرک و توحید میں بھی فرق نہ کرتا ہو، ایسے انسان سے علاج نہیں کرانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا، جو کسی جادوگر کے پاس گیا، کیوں جائے گا وہ؟
یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے کیا ہے یا کسی اور پر جادو کرانے کے لیے، فقط کفر بما نزل علی محمد، اس نے اس دین کا انکار کیا جو دین نازل ہوا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی انسان محفوظ ہے تو شکر پڑھنا چاہیے، جیسے جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہے تو الحمد، اور اگر اس طرح کے جادو اور نظر بد اور جنات کے اثرات سے محفوظ ہے تو شکر پڑھنا چاہیے۔ جنات کے اثرات انسان کی صحت پر بھی پڑتے ہیں، اولادوں پر بھی پڑتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات پر بھی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار پر بھی پڑتے ہیں، خوبصورتی پر بھی پڑتے ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے کسی چیز پر بھی جنات کا اثر بھی پڑتا ہے، جادو کا اثر بھی پڑتا ہے، نظر بد کا اثر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بچی کو لایا گیا، اس پر نظر لگی تھی اور نظر کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کا ایک علاج بھی بتایا۔ بہرحال نظر لگنا بھی حق، جادو بھی حق، جنات کے اثرات وہ بھی حق، ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور علاج کرنے میں دھوکے بھی ہوتے ہیں، علاج کبھی صحیح بھی ہوتا ہے۔ کہیں نظر نہیں ہوتی، جادو نہیں ہوتا، جنات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن بولنے والا بول دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، اب وہ اس کا علاج کرتا ہے اور وہ پیسہ کمانے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے کی تقریباً اکثر شکلیں آ گئی ہیں، اور اس میں کچھ پہلو اور بھی ہیں، آئندہ انشاءاللہ کسی مجلس میں ان مسائل کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو مسئلہ کسی نے لکھا ہے یہ کم لکھوں تھا؟